نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم سورہ بقرہ کی 264 آیہ مبارکہ، 265 اور 266 تین آیات بینات کو جمع کر کے ہم اس کا جو نتیجہ ہے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بڑا ایک نازک مسئلہ ہے۔ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انتہائی مشکل ترین عمل ہے۔ انسان کا نفس انسان کے ساتھ ہے، دشمن ہے سب سے بڑا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اگر رب کا رحم، میرے رب کا رحم نہ ہو تو برباد ہو جاؤں۔ کیونکہ زلیخا نے 7 کمرے بند کر کے دعوت گناہ دی تھی اور آپ نے یہ لفظ کہے تھے۔ یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے میرا اور آپ کا، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذکر پاک آتا ہے کہ بڑے جہاد کی طرف پلٹ کے آؤ۔ یا رسول اللہ، بڑا جہاد کسے فرما رہے ہیں؟ گردنیں کٹ گئیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جہاد میں ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے۔ ارشاد فرمایا، اپنے نفس چھپے ہوئے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری پوری رات کی عبادت کو صبح چند لمحوں میں تمہارے خواہش پیدا ہو گئی کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو پوری رات کا یہ عمل تمہارے اس مختصر سے جملوں سے ضائع ہو جائے گا، زندگی بھر کے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ کسی کو اذیت پہنچا دے دیا ہے، پھر بار بار چکر لگانا، اسے کوئی کام لینا، اسے بار بار یاد دلانا، تو اپنی اوقات دیکھ، تیری تو اوقات نہیں تھی، میں نے تجھے دیا تھا، آج اس مقام پر تو پہنچ گیا ہے، یہ تو مالک نے پہنچایا ہے، آپ کو بہانہ بنایا گیا ہے۔ تو عزا دینا، تکلیف دینا، احسان جتلانا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا، اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرے، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے، اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر موسلا دھار بارش برسے تو وہ چکنا پتھر ہے، نہ اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، نہ اپنے اندر اس کو محفوظ کر سکتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں اس پانی کا۔ پانی آئے گا چکنے پتھر پر، برسے گا اور آگے نکل جائے گا۔ بہترین زمین وہی ہوتی ہے جو اپنے اندر زرخیزی رکھتی ہے۔ فرمایا، انسان جو ریاکاری کرتا ہے وہ اس پتھر کی طرح ہے جس پتھر کو بارش کے برسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسرے مقام پہ آگے جا کے فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ احسان اور تکلیف دینے کے لیے کسی پر مال خرچ کرنا، اس کی مثال اللہ نے کس سے دی ہے؟ ایک چٹیل اور ایک چکنے پتھر سے دی ہے جس کے اوپر بارش برسے اور بارش بہہ جائے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے ہیں، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دلوں کی مضبوطی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے۔ زمین اونچی ہے، اوپر باغ ہے، اس باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا کر دے۔ زوردار بارش ہو، پھل اس پر دگنا آئے گا۔ بالکل اوپر ہے، زرخیز باغ ہے، اور باغ کے اندر جب بارش ہو رہی ہے موسلا دھار تو وہ دگنا پھل دے رہا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اس کے لیے۔ یہ برکت کی بات فرمائی۔ اور تیسری میں اللہ پاک نے تیسری آیت میں جو فرمایا وہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو؟ قرآن کیسے مثال دے رہا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ کھجوروں کا ہو یا انگور کا ہو؟ اور عرب کے اندر یہ بڑے قیمتی باغ ہوتے ہیں، کھجور بھی ہو اور انگور بھی ہو۔
اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں، اس کے لیے باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اتنا کچھ ہو، پھر اس کو بڑھاپا آ جائے بندے کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اچانک باغ پر آفت آ جائے اور وہ باغ سارے کا سارا جل کے راکھ ہو جائے، تو اے بندہ مومن ذرا سوچ اس بندے پر کیا گزرے گی، جس کا بڑھاپا بھی ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ بڑا حسین اور قیمتی ہے، باغ برباد ہو گیا، اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے، اس کے بڑھاپے کا سہارا کیا بنیں گے؟ یہ مثال دے کر اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا ہے، بندے پوری زندگی کے نیک اعمال کر کے تھوڑا سا احسان جتلا کے اس بوڑھے کی طرح جس کا مال بھی بہت تھا، جس کا باغ بھی بڑا عظیم تھا، کھجوریں بھی تھیں، انگور بھی تھے، سب کچھ تھا، بڑھاپا بھی آ گیا، بچے بھی چھوٹے ہیں، ضائع ہو گیا، وہ بیچارہ بربادی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کل ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو تو نے زندگی بھر صدقات بھی دیے ہوں، خیرات بھی دی ہو، نیک عمل بھی کیے ہوں، رات کے جگرتے بھی ہوں، دن کے روزے بھی ہوں، ہر طرف سے سخاوت کا بھرمار تو نے کی ہو، لیکن تو نے کسی کا حق مارا ہو یا تو نے کسی پر احسان جتلایا ہو تو اس بوڑھے کی طرح ہے جس کا مال برباد ہو گیا، اب رو رہا ہے بچے کیسے پلیں گے، میرے بڑھاپے کا ساتھی کون بنے گا۔ تو اس سے بڑا نقصان تو اس بندے کا ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، دراہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مفلس ہے، مفلوق الحال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بھری نیکیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، اور بڑا خوش ہوگا، اتنے میں اعلان ہوگا اس نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ آ جائے۔ پھر بندہ ایک آئے گا، یا اللہ اس نے فلاں میرا حق مارا، فرمایا اتنی نیکیاں تیری اتنے بدلے میں بنتی ہیں، وہ اس کی پہاڑ جتنی نیکیوں میں سے اٹھا کے تو لے جا۔ وہاں تو ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 99 نیکی والا صرف ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر حکم صادر فرما دے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو اس کو۔ اور وہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کر رہا ہے، میری ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، کوئی ایک نیکی دینے میں کون سا مسئلہ ہے، میری 99 ہے، ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ماں سے لے آؤں گا، بیوی ہے اس سے لے آؤں گا، بچے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نیکی دے دے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک نیکی دینے کو نہ ماں تیار ہے، نہ باپ تیار ہے، نہ بیٹے تیار ہے، نہ بیوی تیار ہے، نہ دوست تیار ہے۔ بھئی کس دوستی پر ناز ہے، کس بیوی پہ ناز ہے، ماں باپ ہیں، سب کچھ ہے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں۔ ہر بندہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہے، مایوس ہو کے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے یار پریشانی تو سب کو ہے لیکن تیرا لٹکا ہوا منہ بتاتا ہے کہ تیری تکلیف مجھ سے زیادہ ہے، مجھے بتا تیری تکلیف کیا ہے۔ وہ کہتا 99 نیکیاں ہیں، ایک نیکی کا سوال لے کے گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں دی، اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ اب حسرت یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اللہ پاک نے مجھ پر جہنم کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یار میری تو پھر ایک ہی نیکی ہے، 99 گناہ ہیں، تو میری نیکی لے جا، تو اپنی 100 پوری کر، تو جنت میں جا، زندگی بھر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکا، ایک نیکی لے آیا ہوں، تیرا کام تو بنے نا، تجھے ایک نیکی ضرورت ہے نا، میری نیکی کہاں جائے گی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ ایک نیکی لے کے جائے گا، اللہ کی رحمت کے 99 حصے کھلے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جب سے مخلوق بنی ہے جب تک رہے گی ایک رحمت کے حصے سے سب کو حصہ مل رہا ہے۔ چیتے کو بھی مل رہا ہے جو چیرتا پھاڑتا ہے لیکن اپنے بچوں کو نہیں چیرتا، وہ شیر اپنے بچوں کو نہیں کھاتا لیکن دوسری چیزوں کو کھا لیتا ہے۔ اس ممتا میں بھی ماں کا رحم رکھ دیا گیا ہے، اس ایک رحمت سے حضور کی رحمت للعالمین بھی ہے۔ 99 رحمتیں اللہ نے محفوظ رکھی ہیں۔ اے میرے محبوب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے وہ 99 رحمتیں کب کھولنی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن کھولے گا۔ اب بتائیے جہاں ایک رحمت کا یہ حال ہے کہ ماں اپنے بچے پر لیٹ جاتی ہے، جیسے ایک شخص جو ہے وہ چڑیا لے کے آیا، چڑیا کا بچہ، تو نے فرمایا کہاں سے لے کے آیا؟ رسول اللہ جنگل میں مجھے اچھا لگا، تو اس کی وہ چڑیا اس کے سر پہ منڈلا رہی تھی، حضور نے فرمایا اس کو نیچے رکھو، نیچے رکھا تو چڑیا کو چاہیے تھا اپنی جان بچا کے دور بھاگ جاتی، وہ پر پھیلا کے اپنے بچے پر بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا ماں کی ممتا دیکھ رہے ہو،
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ تمہارے ساتھ پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی لے کے گیا، رب کی رحمت نے اسے بھی بلایا، فرمایا ادھر آؤ، عدل بھی ہوگا فضل بھی ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ 100 نیکیاں ہو گئی، تو جا جنت میں، اور فضل یہ ہے کہ تم نے آج کے دن بھی نیکی کی ہے، آج کے دن بھی قربانی دی ہے، جبکہ ایک نیکی اس کی ماں نہیں دے رہی تھی، باپ نہیں دے رہا تھا، جا اس سے پہلے تو جنت میں جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو ڈھیروں نیکیاں لے کے جانے والا جب آواز دی جائے گی ہے کوئی اس کا حق، اس نے کسی کا حق مارا ہو تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، نیکیاں لے جائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ ساری نیکیاں برباد ختم ہو جائیں گی۔ میری امت کا وہ مفلس ہے۔ اس سے بڑا افلاس یہ ہے کہ پھر اعلان ہوگا، کوئی رہتا ہے اس نے جس کا حق مارا ہو، پھر بندے آئیں گے، یا اللہ میرا بھی حق مارا ہے۔ فرمایا اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اپنے گناہ یہاں رکھتے جاؤ، حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، اللہ فیصلہ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نیکیوں پر گمنڈ نہ کریں، نیکی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک نے ہم سے نیکی لے لی ہے۔ کسی کی خدمت ہو جائے، کوئی سجدہ نصیب ہو جائے، کوئی صبح کا تہجد کا کوئی ایک نفل نصیب ہو جائے، کوئی خیرات کرنے میں ہاتھ آگے بڑھ جائے، کسی کی مدد کے لیے آپ آگے آئیں اور کسی کا فائدہ ہو جائے، تو اسے جتلائیں نہیں بلکہ کہیں میرے مالک یہ تو نہیں کیا ہے، کرنا تو نہیں تھا، تقدیری معاملہ تھا، لیکن میرے ساتھ تو نے بڑا فضل فرمایا کہ اس نیکی میں مجھے شامل فرمائے۔ کیونکہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی عالم ارواح میں بحث ہو گئی۔ عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ نے جنت سے ہمیں نکلوا دیا، آپ وہ دانہ نہ کھاتے ہم جنت سے نہ نکلتے، بڑا ظلم کیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، اپنا کلام نصیب کیا ہے، کوئی طور کی بلندیوں پہ باتیں کی ہیں، کتاب آپ کو تورات دی ہے، بتائیے یہ کتاب تورات میری تخلیق سے کتنا سال پہلے لکھی گئی؟ عالم لوح قلم کے اوپر، لوح محفوظ پر کب لکھی گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے لکھی گئی۔ فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے بتائیے، میں اس کے 40 سال بعد پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ اللہ کی تقدیری فیصلے ہیں، تقدیر پہ راضی رہیں، کیونکہ آپ اور میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں کہ ہم سے اگر کوئی نیکی ہو رہی ہے تو یہ اس کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے وہ خود کر رہا ہے، ادھر میں نیکی کر رہا ہوں ادھر سے میرے لیے دروازہ کھل رہا ہے، لیکن اگر میں نے احسان جتلا دیا تو الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک سخی کو صرف اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ صرف اپنی سخاوت کی شہرت چاہتا تھا۔ اللہ تو عادل ہے، اللہ تو ایک کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ کو جنت دے سکتا ہے، اتنے بڑے سخی کو جس نے اتنی مسجدیں بنائی، اتنے مدارس بنائے، جہنم میں جا رہا ہے۔ ایک عالم جہنم میں جا رہا ہے کہ وہ شہرت چاہتا تھا، شہرت مل گئی دنیا میں، اب تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے۔ اور ایک شہید سے کہا جائے گا گردن کٹوائی تھی تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، بہادر کا بیٹا کہیں گے، اور میرے چرچے ہوں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت بہادر تھا، وہ تو میں نے چرچے کر دی، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ اور دوسری جانب نیکی کا اثر دیکھیں کہ غار میں پھنسا ہوا ایک شخص، جب غار کے آگے پتھر آ گیا تو تینوں نے دھکا لگایا، پتھر ہلنے کو نہیں آ رہا تھا، حرکت نہیں کر رہا تھا، تو ان تینوں نے پھر اپنی ایک ایک نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اب اللہ کی رضا کی طاقت دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایک نے کہا یا اللہ میں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روٹین میں دودھ لے کے آتا تھا گھر میں بکریاں چرانے کے بعد، رات کو پہنچتا تھا، دودھ برتن میں ہوتا تھا، پہلے اپنی ماں کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات ایسی آئی کہ رات بھی سردیوں کی تھی اور تھوڑا میں دیر سے آیا اور ماں میری سو چکی تھی، بچے بھوکے تھے، دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور بچے کہہ رہے تھے ماما امی تو سو گئی ہیں، دادو تو سو گئی ہیں، ہمیں پہلے پلائے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے اماں پئیں گی پھر تمہیں پلاؤں گا۔ اور میں نے ماں کو جگایا بھی نہیں، اس کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میں نے بغل میں لے لیا کہ یہ دودھ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور ماں سحری کے وقت اس کی آنکھ کھلی، بچے بلکتے ہوئے سو گئے، انہیں میں نے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، اور یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا مالک، اور اگر واقعتاً اس میں تیری رضا تھی تو اس کی طاقت دکھا اور یہ پتھر ہٹا تاکہ ہم باہر نکلیں۔ کہتے پتھر خود سرکنا شروع ہوا، اتنا ہوا کہ آسمان نظر آنے لگا، تو انہیں تھوڑی سی ڈھارس بن گئی کہ اللہ ہم پر فضل فرمانے والا ہے۔ دوسرے نے کہا یار تو اپنی کوئی نیکی زندگی میں انسان کرتا ہے نا نیکیاں، کوئی تو نیکی ایسی ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی۔ اس نے کہا الہ العالمین میری ایک چچا داد بہن تھی، میں اس پہ بڑا عاشق تھا اور بڑی بری نظر سے دیکھتا تھا، ایک دن موقع مل گیا،
کوئی سامنے نہیں تھا، پردہ کوئی نہیں تھا، اور میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، اس مور کو نہ توڑ، اللہ سے ڈر، وہ دیکھ رہا ہے، اور میں تیرے خوف سے ہٹ گیا، اے مالک اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے۔ کہتے پتھر تھوڑا اور سرکا، نکلنے کے قابل تو نہیں تھے لیکن امید بن گئی کہ اب یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تیسرے سے کہا تو اپنی نیکی سامنے کر، اس نے کہا میری نیکی یہ ہے، الٰہ العالمین ایک دن مزدور بلائے تھے، ایک مزدور سے مزدوری طے ہو گئی، تجھے 1 روپیہ دوں گا اور تو نے پورا دن کام کرنا ہے۔ جب اس نے مزدوری پوری کر لی، میں نے اسے پیسے دیے تو وہ پیسوں کو دیکھ کے کہتے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو میں نے کہا طے ہی تو اتنا ہوا تھا، میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اتنے دوں گا، اگر تو اس وقت 2 روپے کہتا میں 2 دے دیتا، 3 کہتا 3 پہ، طے ہوا تھا 1 دوں گا، تو نے خوشی سے کام کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو رکھ، میں نہیں لیتا، غصے سے نکل گیا۔ الٰہ العالمین میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری محبت میں اس 1 روپے سے 1 مرغی خریدی، پھر اس نے انڈے دیے، پھر وہ بڑھتے گئے، میں نے ساری چیزیں بیچ کے بکری لی، بکریوں میں جو ہے برکتیں ہوتی گئیں، وہ جب بہترین گروہ بنا تو میں نے سب بیچ کے گائے لی، پھر گائے سے گائے بنتی رہیں، پھر میں نے فصلیں لیں، اور اس طرح کئی سال گزر گئے، اور تا حد نظر باغ ہی باغ تھا، اور اس کے اندر اونٹ بھی چر رہے تھے، گائے بیل بھی تھے، بھینسیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں۔ وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا یار برسوں پہلے میں نے تیرے گھر کی مزدوری کی تھی، آج حالات اتنے ہیں کہ مجھے وہ 1 روپیہ ہی واپس کر دے۔ تو میں نے کہا یار 1 روپیہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ جتنا باغ ہے یہ سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، ہائے ہائے ہم کہاں کروڑوں کھا کے ڈکار نہیں مارتے، اس نے 1 سے کروڑوں بنا کے دے دیا۔ مالک اگر تیری رضا اس میں تھی تو آج اس کا اثر دکھا۔ کہتے پتھر سرکتا ہوا نیچے لڑک گیا اور وہ تینوں نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے باغ میں جو ہے وہ بارش برستی ہے، اور بارش سہانی بارش ہوتی ہے، اس سے دگنا پھل آتا ہے، اور اگر بارش نہ برسے تو اس باغ پہ فرق نہیں آتا، اس کو صبح کا جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہی کافی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی پھل آتا ہے۔ تو اگر میری اور آپ کی اللہ کی رضا کے لیے ہلکی سی نیکی بھی ہوگی، اللہ اسے پہاڑوں جتنا بنا دے گا، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوئی اور اس کے پیچھے ریاکاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ انہیں زیرو کر کے کھایا ہوا بھوسا بنا کے پھینک دے اور منہ پہ مار دے اور جہنم میں ڈال دے۔ اس بات کا ڈر مومن کو ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ میری نیکیوں کو ضائع نہ کرے، کیونکہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جو ہے نیکیاں کرتا ہے تو بڑھاپے میں جا کے اس سے کوئی گناہ ایسا ہو جائے کہ جس سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، تو کتنا بدبخت انسان ہوگا جو بڑھاپے میں جا کے رب کو راضی نہیں کر سکا۔ انہوں نے فرمایا میری امت کا سب سے بدبخت ترین شخص وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور زندگی کا آخری حصہ ہو اور لمبی عمر ہو اور اس کے گناہ زیادہ ہوں، اور سب سے خوش بخت انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ نیکیوں میں گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جوانی میں تو گناہ ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے کے گناہ اس سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بڑھاپے میں ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے سارے نیکیاں جو ہے ضائع ہو جائیں، اس بوڑھے کی طرح جس کے بچے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہے، مال و اسباب جل گیا ہے، وہ کیا کرے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آج کے فتنے کے دور میں جہاں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، ہمارے ایمان کی مٹھاس ہمارے سینے میں اتارے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ